قرآن پاک کی آیات سے آپ نتیجہ اخذ نہیں کرتے جو نہیں تو شاہ صاحب آپ بتا دیں کون سی ہے جی میں کتاب عرض کرتا جو ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہی عرض کرتا ہوں، جی جی آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں نا یہ قرآنی تصور نہیں ہے، یہ آپ ماضی کی جو قصے کہانیاں جو مشہور ہیں جو دوسرے مذاہب والوں نے کی ہیں وہ اب دیکھیے سورہ مائدہ پڑھیں آپ، سورہ مائدہ میں رب العالمین نے یہاں سے آپ پڑھا کریں، توراہ کا ذکر جو ہے وہ 44 آیت ہے سورہ مائدہ، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے توریت اتاری اس میں ہدایت اور نور ہے، یحکم بہا النبیون، اس کے مطابق جو یہودی انبیاء کرام ان میں آئے ہمارے فرمانبردار نبی، وہ یہود کو حکم دیتے تھے، الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار۔ اب یہ ذکر ہے توراہ کا، اب آپ اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ 44 میں یہ توراہ کا ذکر ہو رہا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، یہ سارا توراہ کا ذکر ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، پھر جو دل کی خوشی سے بدل۔ اچھا یہاں سے آپ سنیے آیت نمبر یہ 44 مضمون تورات کا اوپر آ گیا، اب 46 آیت ہے سورہ مائدہ کی، بالکل جیسے توراہ کے لیے ورڈنگ ہے ویسے ہی انجیل کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، ہم نے ان نبیوں کے پیچھے، اوپر وہ ذکر گزر چکا نبیوں کا، اب آ رہا ہے کہ ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے۔ کیا کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم؟ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، تصدیق فرماتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے توریت تھی جس کی تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، مصدق ہوئے اس کے۔ آگے سنیے، جیسے تورات کا پہلے ذکر ہے اب آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے اسے انجیل عطا کی، فیہ ہدم و نور، اس انجیل میں کیا ہے؟ ہدن اور نور۔ آگے پیچھے میں پھر دہرا دیتا ہوں، اب آپ آیت جو ہے 44، یہ سارے نوٹ بھی حضرات کر، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا ہدم و نور، تورا میں بھی ہدم و نور، دو ورڈ الفاظ ہیں تورات کے لیے، فیہا ہدم و نور، اور اس وقت کے جو نبی تھے وہ یہودیوں کے لیے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اب جب آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی باری تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ ہدم و نور، تورات میں بھی ہدن اور نور، اور آگے کیا فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر الفاظ کیا بڑھ گیا، تصدیق فرماتی توریت کی کہ اس سے پہلے تھی، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اب آپ توجہ کریں جناب، یہ علیحدہ انجیل میں آپ کہتے ہیں کہ انجیل میں کوئی احکامات نہیں، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اوپر دیکھ لیجئے یہی ورڈنگ آپ اوپر نظر آئے گی جہاں تورات کا ذکر ہے، وَلْيَحْكُمْ، تو چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں، بما انزل اللہ فی، جو اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، کس میں اتارا؟ انجیل میں، فی ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ تورا کی طرف نہیں جا رہی۔ بما انزل اللہ فی، انجیل والے حکم کرے اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، کس میں اتارا؟ انجیل میں اتارا۔ تو یہ کہاں سے مشہور کر دیا گیا کہ انجیل میں؟ اب جو ان کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے رسپانسیبل ہیں جو قرآن میں آیا ہے۔ اب اگر انہوں نے بیچ میں نکال دیا انجیل جو ہے وہ جو بھی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن جب کوئی دعویٰ کرے کہ میں قرآن پر یقین رکھتا ہوں، قرآن کے الفاظ پر، تو یہ جو ہمارے ہاں بھی بعض حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ شریعت موسوی پر تھے، قرآن تو اور کچھ بات کر رہا ہے۔ وہ پچھلے احکامات جیسے اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے احکامات آ رہے تھے، حضور نے کئیوں کو باقی رکھا اور کئیوں کو بدل دیا، کئی احکامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیان فرما دی، ہاں پیچھے جو تھے کئیوں کی تصدیق کر کے ان کو باقی رکھا اور کئیوں کو بدل دیا۔ اچھا اب آپ دیکھیے، اب یہاں الفاظ 47 نمبر آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
وہی الفاظ جو اوپر تھے. آگے چلیے. اب یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے. پہلے توراہ کا ذکر ہوا، پھر انجیل کا ذکر ہوا، یہاں سے اب قرآن پاک کا ذکر ہے. توجہ فرمائیں. وَأَنزَلْنَا مِنَن عَلَيْهِ، اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی. اب یہ قرآن تصدیق فرماتا ہے. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر محافظ اور گواہ. یہ جو ایٹریبیوٹ ہے نا محیمن، یہ صرف قرآن کو ہے. قرآن ان کا محافظ ہے، ان کا جو گواہ ہے. آگے فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اب اگلی آیت سن لیں، میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا ہے. تو یہ میرے محترم قرآن مجید کے یہ مقامات ہیں جس میں توراہ کو علیحدہ ڈسکس کیا گیا، انجیل کو علیحدہ کیا گیا، قرآن پاک کو پھر بعد میں قرآن پاک کو. تینوں کتابوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے جناب. اور ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ اس کے آگے بھی تھوڑا سا دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اس سے پہلے آتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تمہیں آزمائے گا کہ جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. یعنی جس نبی کی امت میں جو کتاب آئی ہے اس حوالے سے وہ آزمائش ہے ان کے لیے. اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیا. فاستبقوا الخیرات، پس بھلائی کرنے میں جو ہے نا وہ تم سبقت لے جاؤ، کوشش کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا کہ جن چیزوں کے اندر تم جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے. طارق صاحب اب اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا وضاحت علی شیر بھائی بہت خوب. علی شیر بھائی آل عمران 50 میں نے ریکویسٹ کی ہے 50 بھی پڑھ دیں، صرف ایک دفعہ پڑھ دیں. وہ 50 نمبر آئے تھے. جی جی بالکل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو بالکل ہی کلیئر کر دے گی. جی جی. افا حکم الجاہلیت یبغون، یہ والی. ایک منٹ یہ سورہ نمبر 3 کون سی ہے؟ میرا خیال ہے سورہ نمبر آل عمران ہی ہے 50. علی عمران ہے نا. میں پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اور نہیں یہ 51 ہے. نہیں، اس سے پہلے 50 میں نے پڑھ لی نا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وہ مِنَ پڑھیے نا التَّوْرَاةِ، پہلے. وہ تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت پہلی کی، کتاب تورات کی. اور اس لیے کہ حلال کروں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اس لیے بعد کہ الذی حلال کروں بعد الذی، تمہارے لیے کچھ چیزیں حرم علیکم جو تم پر حرام تھیں. یعنی یہ جو خلیفہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ پہلے وہ حرام تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے توراہ کی تصدیق کی اور ساتھ حرام کو حلال بھی کیا. اور یہی تشریع نبی کا، رسول کا یہی کام ہوتا ہے. جی یہ بہرحال بڑی اچھی ڈسکشن ہے، کیونکہ میرے ساتھ پہلے کسی نے اس طرح کی ڈسکشن کی ہی نہیں، تو میں اس کے متعلق بھی آپ کو دلائل بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کی ہی شریعت کے نبی تھے اور وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. ابھی تک آپ کوئی انجیل آپ پیش نہیں کر سکتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری. تو یہ ساری باتیں جو آپ نے بیان کی یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ تو قرآن مجید کی ارشادات ہیں، لیکن اس کا جو فہم آپ کا ہے وہ اس کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے آئے تھے. لیکن بہرحال چلیں آگے، اب چلیں اس سے. آپ نے بیان کر دیا سارا، میں نے بھی اپنا بات بیان کر دی. بلکہ بعض مفسرین نے اسی آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت، مچھلی اور کچھ پرندے جو تھے نا وہ حرام تھے.
اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو حلال کیا۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو دیکھیں اب چوہان صاحب ماننا یا نہ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہاں جی لیکن دیکھیں نا قرآن مجید کی اتنی صریحاً آیات مقدسہ ہونے کے باوجود بھی اب آپ دیکھیں آپ نے قرآن مجید کی آیات کے آگے سرنڈر نہیں کیا، جو کچھ آپ نے نہیں، لوگوں میں سے آپ کے سنی فہم سنائی، کے آگے سرنڈر نہیں کر نہیں رہا۔ فہم کر، آپ اپنا فہم بیان کریں، ہاں کریں نہیں، گے میں نا نے آپ کو بیان کیا ہے کیا کہ نہیں قرآن آیت کا مجید نے جو ان کو کتاب دی گئی سے مراد ہے کہ ان کو تورات کا فہم دیا گیا تھا، اب آپ مراد اپنا علم دیا گیا تھا ان کو۔ دیکھیں آپ جو مراد لے رہے ہیں ہم ہم، نے آیات پڑھی ہیں جیسے ورڈنگ ہاں جی تورا کے لیے ہیں ہدم و ہاں نور، جی وہی الفاظ انجیل کے لیے، ہاں جی۔ تو آپ نہیں اس میں لیکن تفریق انجیل دیکھیں، ہمارے پاس ہے نہیں ہے نا کوئی کتاب، تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بات یہ ہے آپ کے پاس ہے انجیل، کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ضرورت پاک ہے، نہیں ہے۔ تو وہی ہمارے میں کہہ پاس رہا ہوں نا قرآن کہ یہ آپ کا نہیں میری فہم ہے دیکھیں نا، جو اب آپ آپ نے کی بیان آپ کیا ہے۔ اب غیر بے عقلی مطلب غیر منطقی بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں، کیوں ضرورت ہوگی انجیل اور تورا کی، ہمارے پاس قرآن پاک ہے۔ ہاں نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ بھی ایک انجیل ایک علیحدہ کتاب تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ حضرت موسیٰ علیہ حضور علیہ السلام پر جو السلام نازل ہوئی وہ تو ہمارے دیکھیں پاس موجود ہے نبی تورات۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورا کے کچھ الفاظ پڑھ رہے تھے، جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور علیہ جی السلام پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا تورا۔ اس موقع ہم، پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، بے وہ بھی شک۔ قرآن کی طرف آتے۔ اب آپ عجیب لاجک لا رہے ہیں کہ نہیں، جناب میں آپ تو کے اس آپ سے کے تو میں پاس ڈینائی نہیں نہ کر رہا، نہیں، میری بات سنیں بالکل۔ نا، حضرت آپ موسیٰ علیہ السلام زندہ دیکھیں ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، بالکل۔ میری عرض سنیں نا، گزارش یہ ہے کہ اب آپ تورا اور انجیل ہے آپ کے پاس، یہ سوال ہی آپ کا عجیب و غریب ہے، نہیں، اس وجہ سے عجیب یہ و آپ کا غریب نہیں سوال ہے۔ عجیب و غریب اس لیے ہے، آپ دیکھیں ان جواب اس آیات لیے سے ہے کہ یہ، ہمیں آپ جب دیکھیں ہمارے پاس قرآن مجید ہے تو ہمیں انجیل اور تورا کی ضرورت کیسے آ گئی یہ ہمیں بتائیں۔ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں جب آپ ان آیات سے یہ فہم لیتے ہیں ہوں، کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب نازل ہوئی تھی، ہوں۔ تو پھر آپ سے سوال ہوگا کہ پھر وہ کتاب کہاں ہے؟ قرآن مینشن نہیں کرتا، میرا سوال یہ ہے۔ نہیں، قرآن نہیں نا، قرآن تو مینشن کر رہا ہے، ہاں میں پھر اس سے یہ کہہ رہا ہوں، اس سے قرآن کا یہ مطلب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم دیا گیا تھا، کہاں لکھا ہوا ہے یہاں؟ یا تو آتیناہ الانجیل ہے، الفاظ تو ہے کہ ہم نے اس عیسیٰ علیہ وجہ سے کہ السلام کو، وہ شرعی نبی ہے ہی نہیں تھے نہیں حضرت تو عیسیٰ آپ علیہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ دھکا نہ کریں، قرآن کی آیت سے بتائیں۔ آتینہ یہی میں الانجیل، آپ سے کہہ قرآن رہا ہوں۔ واضح کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہاں تمہارے لیے حرام تھا اس کو حلال کرتے ہیں، ہاں یہی کہ جی اس ہاں جی تشریح نبی کی یہی تو تعریف ہے کہ وہ ہاں حرام جی۔ کو حلال کرتا ہے۔ نہیں، یہ جو حرام و حلال کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو حرام حلال سمجھا جاتا ہے جس کو انہوں نے حلال کر دی، اللہ اکبر۔ اب یہ بھی دیکھیں اس سے دیکھیں فہم اس کا ملتا ہے۔ مطلب ہے آپ قرآن پاک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں، یہ میں نہیں، میں یہ کہوں گا آپ اپنی مرضی سے چلانا ہم تو چاہتے الفاظ ہیں، کیونکہ قرآنی کا اس کا آپ کو ترجمہ تو کر نہیں سکتے، ہاں یا تو کہنا ترجمہ کہ اس آپ کا کر رہے ہیں نا، تو اس کی جو تشریح کر رہے ہیں، جو اس کا نہیں مطلب تو آپ سمجھ رہے ہیں اور ہاں بیان کر رہے ہیں، ہاں اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ نہیں نہ چلیں آپ کے اب اس کو متفق، چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ آپ کے متفق نہ ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، یا میرے ہاں، میں بھی متفق ہونے بالکل سے یہی کچھ نہیں کہتا ہوگا۔ ہوں، آپ آپ میری کا بات سے متفق نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ طریقہ یہ ہے چوہان صاحب، طریقہ یہ ہے آپ نے خلیفہ صاحب کو یا علی گجر صاحب کو یہ بتانا ہے کہ محترم آپ نے یہ ترجمہ غلط کیا، اس سے یہ نہیں بنتا، پھر تو آپ ہاں کی جی، بات میں کوئی دلیل ہو، نہ آپ تو ترجمہ دیکھیں نا، کرتے، میں نے آپ کو نہ پہلے آپ بتایا کہ دیکھیں، میں نے نہ اس چیز آپ کے اوپر، ترجمہ کرتے ہیں، نہ ہاں کسی سن لینا لفظ میری کا بات، معنی میں آپ کو کرتے کہہ رہا ہیں۔ ہوں کہ میں نے اس کے اوپر پہلے کوئی غور نہیں کیا، اب آپ نے سوال کیا تو میں بالکل اس کے اوپر اچھا غور ٹھیک کروں ہو گا گیا، کہ پھر اس کی، آپ کہیں، آپ یوں کہیں چوہان صاحب، اب آپ یوں کہیں کہ میرا اس پر مطالعہ نہیں ہے، میں نے ہاں سنی جی ہاں بالکل، میری بات سنیں نا، ہاں میں جی۔ نے سنی سنائی باتوں تو پھر پر آگے ڈینائی نہ کریں۔ نہیں، میں نے سنی سنائی نہیں کی، نہیں، میں میری بات تو میں سن اس لینا، کی مجھے یقین آپ کی رکھتا ہوں۔ بات میں جو چونکہ میں نے خود براہ راست قرآن پاک کو نہیں پڑھا تو میرا اس پہ مطالعہ نہیں، جو سنی سنائی مربیوں نے باتیں کی تھی وہ میں نے آگے پھیلاتا رہا، آج پہلی دفعہ کسی نے میں مجھے نے تو کسی قرآن مربی پاک کو نہیں پڑھ کے سنا۔ سنایا ہے، تو آج کے بعد میں غور کروں گا، ٹھیک ہے، یہ ہاں بات جی، ٹھیک ہے نا؟ اوکے جناب خلیفہ صاحب جاری رکھیے، اللہ حافظ۔ اوکے جی، جاری رکھیں۔ بہت شکریہ سید اچھا، بات ہم کچھ اور کر رہے تھے، یہ کچھ اور ہو گئی، لیکن بہرحال یہ اس سے ریلیٹڈ ہی تھی، تو یہ بہرحال اہم بات تھی، یہ بھی اس میں کوئی نہیں، شک نہیں۔ آپ نے چوہان صاحب یہ کہا تھا کہ جو انجیل کوئی کتاب ہی نہیں ہے، نہ کسی نبی پر ہاں جی نازل ہوئی،
اور ابھی آپ کے سامنے انجیل کی ہر چیز کو آپ کے سامنے رکھ دیا، ہاں تو جی اب آپ اس کو ڈینائی، اگر آپ کو پتہ نہیں، علم نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ میں لا علم ہوں، میرا علم اتنا نہیں، میں جانتا نہیں ہوں، جی تو اب جو ہے نا وہ میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا، پھر آپ سے بات کروں گا۔ ہاں جی لیکن ٹھیک ہے آپ انکار کر رہے ہو، بھائی یہ کیسا انکار کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر انکار کیسا؟ نہیں پتہ کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ پتہ آپ ہے تو نے، کوئی دلیل دو۔ ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں پھر دلیل کے متعلق، کیونکہ مجھ سے پہلے یہ سوال نہیں کیا گیا، اس وجہ سے میں نے اس کے متعلق دلیل نہیں سوچی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ آبویس ہے، شاید سارے ایسے سمجھتے ہیں، لیکن اب مجھے پتہ تو چلا کہ اس میں اختلاف ہے، تو اس وجہ سے تو میں آپ پھر اگلی اس دفعہ، پہ اپنا، میری بات سنیں، آپ اس پہ پھر اپنا عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے؟ آپ جب جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہاں اس جی بات کو آپ ہمارے سامنے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں آپ بات صحیح کر رہے ہیں، آپ نے جو آیات پیش کی ہیں وہ اس سے آپ ایک مطلب نکال رہے ہیں، لیکن بھائی ہم میں نے اس تو سے یہ ترجمہ مطلب کیا ہے نا، نکالتا ہوں کہ یہ انجیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت نازل نہیں ہوئی، ہم نے یہ وہی ترجمہ باتیں کیا ہے بھائی جان، ترجمہ وہی کیا ہے ہم باتیں نے۔ بیان کی جو تورات میں پہلے سے تھیں، اور میرا یہ آپ سے سامنے دلیل یہ ہے کہ انجیل کوئی کتاب نہیں ہے، تورات تو ہمارے پاس ہے نا، کہاں انجیل ہے؟ جو ہم دیکھتے ہیں کہاں ہے وہ آپ صرف کے پاس؟ یہ جو پرانا عہد نامہ جس کو ہم کہتے ہیں، کون سا عہد نامہ ہے پرانا؟ زبور، اور جس میں یہ حضرت موسیٰ کی کتب اور صحائف شامل ہیں جو اس وقت کہاں موجود ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ ہاں جی میرے پاس ہیں۔ دکھائیں ہمیں، پھر آپ اس پہ عمل کریں، آپ ہمیں تو نہ کہیں کہ قرآن نہیں پاک جو ہے نا وہ تو اس پہ کیوں میں عمل کروں؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں وہ کتاب موجود ہے، وہ کتاب ہے، کہاں ہے؟ لیکن وہ دکھائیں کتاب ہمیں۔ جو ہے وہ قرآن کے بعد منسوخ ہو گئی ہے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ میرے پاس انجیل بھی ہے، ہاں جی آپ کے پاس انجیل بھی ہے نا، تو بالکل ہے۔ انجیل بتائیں وہ کیا ہے جو، ہاں ابھی بتاتا ہوں، آپ مجھے موقع تو دیں۔ ہاں چلیں آپ یہ بتائیں۔ دیں، پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس جو تورات ہے وہ اس میں کتنی کتابیں ہیں؟ نہیں مجھے اب تورات کے اوپر میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی ہوئی۔ اس طارق صاحب سے رام سے بات کریں نہیں نہیں، ذرا یہ تھوڑی۔ جانتے کچھ بھی نہیں ہے، ان ہاں کے مجھے پاس علم کوئی ہے، علم میں نہیں ہے۔ جانتا ہوں طارق صاحب، مجھے علی بھائی سید صاحب کو بولنے دیں پلیز، ہیں جزاک اللہ۔ السلام علیکم سید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہاں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی آواز سن کے آ گیا ہوں، مجھے بہت کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ میں ذرا طارق چوہان صاحب ہیں، میں نے کہا ان سے رام سے بات کریں، یہ بڑے جی جی ہمارے کریں کوئی نہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مشکل نہیں۔ ہاں، طارق صاحب جی آپ کے پاس جو تورات ہے ہاں جی اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب پر باہر ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ میرے اس وقت میرے پاس موجود ہاں نہیں میں ہے، آپ کو اور بتا دیتا ہوں، آپ چیک کر ہاں لینا، جی اس پر ہاں لکھا ہے جی دی ہولی بائبل، ٹھیک ہے یہی لکھا ہے نا؟ جی جی ہاں، اس کے اندر دو حصے ہیں، جی ایک کا نام ہے نیو ٹیسٹامنٹ، جی دوسری کا نام ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، جس ٹھیک کو ہے آپ عہد جدید اور عہد قدیم کہتے ہیں۔ جی میں نے اس کو کوئی 70-80 مرتبہ پڑھا ہے۔ میرا یہ فیوریٹ پاس ٹائم ہے، کنگ جارج کی جو ہے نا بائبل، وہ جی میرا پاس ٹائم ہے، اس میں ٹھیک بڑی ہے فنی کتابیں لکھی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جی بائبل کی 72 کتابیں ہیں، یہ جو ہے نا اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، جی ان میں جو گاسپل ہے نا، گاسپل جی کہتے ہیں جو احکام کی ہے، شریعت، جی وہ جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیٹرونومی ہیں، جی 5 مین کتابیں ہیں اس کی۔ آپ کو میں ایک انکشاف کرتا ہوں، جو اہل یہود ہے نا اسرائیلیوں نے، آپ نے ڈیڈ سی اسکرول گوگل کر لے، جی ڈیڈ سی اسکرول آج سے کوئی 70-80 سال پہلے انہیں ڈیڈ سی میں ملا، تو ان کا کلیم ہے کہ اصلی تورا وہی ہے۔ اور ایک اور بات جو آپ کو نہیں علم میں بتاؤں، جی کہ اگر آپ کسی یہودی کو جا کے کہیں کہ بھائی صاحب یہ جو ہے نا اولڈ ٹیسٹامنٹ یہی تمہاری تورا ہے، وہ آپ کی بات نہیں ماننے گا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ جی وہ اس کو تورا نہیں وہ کہے گا ہی اور نئے اور جدید کو وہ تو نہیں نا مانتے کہ نیا بھی ہے نہیں، اور وہ مانتے ہیں جی۔ آپ کو تو دیکھیں، میں آپ کو بیسک انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تورا ایک سکرول کا نام ہے، جی یہودی تورا اس کو کہے گا جو ہاتھ سے لکھا گیا سکرول ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ میرے پاس ایک بالکل سکرول بھی موجود ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر یہی کتابیں ہیں، کچھ سبٹریکٹ
कुछ ऐड की हुई, थोड़ी एडिशन है, ज्यादा सब्ट्रैक्शन है, लेकिन उस स्क्रोल का नाम है तौरा। लेकिन जब वो प्रिंट में आ जाती है तो उसको वो ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जिसको आप न्यू टेस्टामेंट कहते हैं ना जी, ये उससे भी बड़ी किताब है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता। ओल्ड टेस्टामेंट में 58 तो बेसिक किताबें हैं, उसको मैं आपको जो गॉस्पेल्स हैं वो 4 हैं, जॉन, लूक, मैथ्यू और एक और इसकी गॉस्पेल है। उसके अलावा इसमें एपिस्टल्स ऑफ रोमन्स हैं, एपिस्टल्स ऑफ कोरिन्थियंस हैं, सेकंड एपिस्टल ऑफ कोरिन्थियंस है, एपिस्टल्स ऑफ गलाटिनियंस है, एपिस्टल्स ऑफ एफेसियंस है, एपिस्टल्स ऑफ फिलिपिनियंस है, एपिस्टल्स ऑफ क्लोसिनियंस है, फर्स्ट एपिस्टल्स ऑफ थेसालोनियंस है, सेकंड एपिस्टल ऑफ आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे कादियानियत इतनी नहीं आती जितनी मुझे ईसाइयत आती है, मेरा सब्जेक्ट ईसाइयत है। ठीक है। न्यू टेस्टामेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा एलेबरेट है। ये दोनों में शरीयत के अहकाम है। ठीक है। अगर आप मैंने एक दफा एक बिशप से पूछा, चर्च ऑफ इंग्लैंड का बिशप था, मैंने कहा मेरे भाई तुम्हारे पास कोई 100 से ज्यादा न्यू टेस्टामेंट की वर्शन, अच्छा उनकी वर्शन भी है बाय द वे, कोई किंग जॉर्ज है, कोई और है कोई 100 और समथिंग उनकी मुख्तलिफ। तो मैंने कहा इनमें से मुझे बताओ कि तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा सही इंजील कौन सी है जिसको आप बाइबल कह सके हैं। तो उसने मुझे एक बात कही, मैं उसी के लफ्ज दोहराता हूं, कहता है कि none of them is a Bible, but Bible is in them। आप गौर करें, उसने बड़ी गहरी बात कही। कहता है none of them is a Bible, but Bible is in them। उसके कहने का मकसद ये था कि इनमें से कोई भी ठीक किताब नहीं है, लेकिन इनमें ऐसी चीजें हैं जो वाकई में ठीक हैं। तो ये दोनों पर पूरा उतरता है, न्यू टेस्टामेंट पर भी और ओल्ड टेस्टामेंट में भी। और जो ऑथेंटिसिटी है ना न्यू टेस्टामेंट की, वो ओल्ड टेस्टामेंट से ज्यादा है। उसमें फर्क ये आ गया है कि यहूदियों ने ओल्ड टेस्टामेंट की जो भी वर्शन है ना उनकी खुद लिखी, जैसे जॉन, ल्यूक, मैथ्यूज ने न्यू टेस्टामेंट लिखा, इसी तरह जो यहूदियों के पास आज तौरात मौजूद है उनमें से एक भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लिखी नहीं है। जी कुछ भी नहीं लिखा। बल्कि जो हिस्टोरियंस हैं वो उनके बारे में कहते हैं कि दोनों जो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट हैं, दे आर द हिस्ट्री ऑफ देयर रिलीजन्स एंड बारोड ऑर्डर्स ऑफ देयर रिलीजन्स, विच मीन्स कि ना ईसा अलैहिस्सलाम के असल अल्फाज किसी एक किताब में मुकम्मल हैं, ना ही दूसरे। इसीलिए जब कुरान कहता है ना, देखें कुरान में इंजील का लफ्ज 12 मरतबा आया है, अगर आपको नहीं पता। तौरा का लफ्ज 9 या 10 मरतबा आया, मुझे ठीक याद नहीं है वो। इंजील का लफ्ज कुरान में ज्यादा कहा गया। ये दोनों मुकद्दस किताबें हैं और दोनों ही मौजूद थी। और तीसरी बात मैं आपको एक बताऊं कि जब कहा गया ना कि रसूलन इला बनी इसराइल, सूरह आले इमरान की आयत 48 में, तो रसूल और नबी जो है ना, आप इसके मैनों को, जो कादियानियों की जमात है, मतलब आप तो जंबा साहब के साथ हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम इनके मानने वाले हैं, जो कादियानी और लाहौरी हैं, वो इनका माना उल्टाते हैं। रसूल का जो अपने साथ एक नया पैगाम लेकर आए वो रसूल है। नबी जो है ना, रिफॉर्मर को कहते हैं, मतलब मुजद्दिद की तरह का रिफॉर्मर नहीं, एक मुजद्दिद से ज्यादा और खुदा का अपॉइंट किया हुआ रिफॉर्मर जो है ना, वो नबी कहलाता है। यानी वो पहली शरीयतों को, पहले अहकाम को जो पहले से मौजूद हों उनको नाफिज करने का काम करता है। रसूल का नबी होना लाजमी है, लेकिन नबी रसूल नहीं होते। जो सिर्फ नबी है, तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये कहा
کہ رسولن الی بنی اسرائیل، تو کہا کہ رسالت دے کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف.